اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ پچھلے یہ فرائیڈے میں جو ایک ہم نے پروگرام کیا تھا اس میں ایک مسئلے کی تصحیح بہت ضروری ہے۔ کویسچن یہ تھا کہ اگر بیوی عدت میں ہے، شوہر نے طلاق دے دی، عدت جاری ہے، تو اس کی بہن سے یعنی سالی سے دوران عدت نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس میں تصحیح یہ ہے کہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا تھا کر سکتا ہے، لیکن وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق وہ میرے ذہن میں ایک بات رہ گئی تھی تو وہ میں نے عرض کر دی۔ صحیح یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر طلاق رجعی ہے تو شوہر نہیں کر سکتا۔ رجعی کا مطلب لفظ طلاق، صریح لفظ طلاق دی ہو، ایک یا دو۔ ہاں اگر طلاق بائن دی ہو، جیسے کنایہ لفظ سے دی ہے یا 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو چونکہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بیوی کو طلاق دے بھی دی، عدت چل رہی ہے، تو اس کی بہن سے نکاح جائز ہے کیونکہ نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ لیکن احناف ہر صورت میں احتیاطاً یہی مسئلہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں وہ اپنی سالی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بیوی کے حق میں نکاح ایک جہت سے قائم رہتا ہے، اسی لیے وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اور یہ چیز 3 طلاق کی صورت میں بھی ہوتا ہے کہ 3 طلاق شوہر نے دی تو بیوی کی عدت اسٹارٹ ہوتی ہے اور عدت کے دوران وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 طلاقوں کے باوجود بھی شریعت ایک جہت سے کسی نہ بھی کسی نوعیت سے پہلو سے اس نکاح کو قائم مانتی ہے، تبھی عورت دوسرے شخص سے نکاح نہیں ہے۔ اور جب تک وہ اس کا مطلب ہے کسی بھی جہت سے، کسی بھی پہلو سے، کسی بھی زاویے سے اگر اس شوہر کے نکاح میں موجود مانی جا رہی ہے تو پھر اس کی سالی سے نکاح کرنا، یعنی اپنی سالی سے نکاح کرنا، یہ 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا ہوگا جو شریعت نے منع کیا ہے۔ تو یہ مسئلہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ ایک یہ بھائی نے کہا کہ ایک شعر ہے کہ خدا کسی کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ وہ کہتے ہیں اس جملے میں کیا کچھ شرک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی خدائی میں کسی کو شریک کرے؟ کیا یہ صحیح تصور ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے لفظ خدا، ایک خدائی۔ خدا کا لفظ کا اطلاق تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے، اور خدائی کا اطلاق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا فرمایا جس کو عالم بھی کہتے ہیں۔ جو شعرن جیسے ایک شاعر کا کہ روٹتی ہے خدائی تو روٹھے، تیرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے، سن اے دیوانے پیارے نبی کے، یا دیکھ اے دیوانے پیارے نبی کے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ تو خدائی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ پیدا فرمایا۔ لہٰذا آپ یہ سمجھے شاید کہ خدا اپنی خدائی یعنی اپنی جو خاص اس کی کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں کسی کو اگر ہم شریک مان لیں تو شرک کا تصور آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو اب اس شعر کو دیکھیں، خدا کسی کو ایسی خدائی نہ دے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ پیدا کیا اس کی نعمتیں کسی کو اس انداز سے نہ دے کہ وہ اس کے علاوہ پھر کچھ نظر ہی نہ آئے۔ یعنی جیسے لوگ متکبر ہو جاتے ہیں یا نو دولتی جو ہیں وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، یہ شاعر کہہ رہا ہے، اور اس میں شرعاً کوئی شرک کا تصور نہیں ہے۔ ایک یہ آفر کویسچن تھا کہ اولاد کیا شوہر کی مرضی سے ہوگی یا بیوی کی مرضی سے یا دونوں کی مرضی سے؟ پھر وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ شوہر چاہ رہا ہے کہ اور مزید بچے پیدا ہوں، ایک بچہ ہے ان کا، لیکن بیوی نہیں چاہ رہی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اولاد دونوں کا حق ہوتا ہے، بیوی کا بھی ہے شوہر کا بھی ہے، اور انڈرسٹینڈنگ سے یہ ہوتا ہے۔ بیوی اگر مزید اولاد کا انکار کر رہی ہے تو اس کی کوئی معقول وجہ ہے تو اس کو ویلڈ مانا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ابھی چھوٹا بچہ ہے اور عورت کے گھر میں بعض اوقات کثرت مصروفیات ہوتی ہیں، جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، اس میں پہلے ہی بچے کی دیکھ بھال بہت مشکل ہوتی ہے، تو وہ چاہتی ہیں تھوڑا سا وقفہ ہو تاکہ ایک بچے پہ بھرپور توجہ رہے۔ ایسے ہی بعض اوقات خاتون بیمار ہوتی ہیں اور دیگر ان کی کوئی، جیسے اب شوہر بھی کام کر رہا ہے لیکن بیوی کو بھی جاب کرنی پڑتی ہے بسا اوقات، اور پھر گھر کا نظام چل پاتا ہے۔ اس قسم کی صورتوں میں اگر زوجہ یہ چاہ رہی ہے کہ تھوڑا سا وقفہ ہو کچھ عرصے بعد، اور شوہر یہ چاہ رہا ہے کہ فوراً اولاد ہو، تو اس میں شوہر کو توجہ کرنی چاہیے کہ بیوی کو اگر آپ آزمائش میں مبتلا کریں گے، نہ اس کی صحت کی پرواہ، نہ اس کی مصروفیات کی، نہ اس کے کام کی، نہ اس کی ذہنی اذیتوں کی، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر بیوی اس وجہ سے منع کر رہی ہے کہ مجھے اولاد اچھی نہیں لگتی ہے، میں نہیں چاہ رہی ہوں، بس بغیر کسی وجہ کے، حالانکہ گھر میں رہتی ہیں، کوئی اتنا کام بھی نہیں، صبح سونا، دوپہر کو اٹھنا، بچے کو بھی سلا دیا اور پاؤں پھیلا کے سو رہی ہیں، اور یہ ڈرامے دیکھنا اور فلاں چیزیں، تو یہ پھر برا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت سے منہ موڑنا ہے،
ان عورتوں کو دیکھیں، ان لوگوں کو دیکھیں جن کے 16 سال سے بچے نہیں ہوئے، اور لوگ جب ان سے ملتے ہیں تو سوالیہ نگاہیں لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ جی کچھ ہوا، کوئی خوشخبری ہے، اور وہ بیچارے ہر دفعہ اس طرح کی مشکل محسوس کرتے ہیں اور جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم ایسے بہنوں سے گزارش کریں گے کہ بلا ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے منہ موڑنا یہ مناسب نہیں۔ تو بہرحال دونوں ہی انڈرسٹینڈنگ سے بچے کی خواہش کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کلی کر لے، ناک میں پانی چڑھا لے تھا حالت جنابت میں، اور پھر اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور پورے جسم پہ پانی بہہ گیا، تو غسل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو جی بالکل ہو گیا، کیونکہ غسل کے 3 فرائض ہوتے ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے بدن پر پانی کا کم از کم 1 بار بہہ جانا۔ تو 2 فرائض تو آپ نے پہلے پورے کر لیے، پھر آپ دریا میں کود گئے اور پورے بدن پہ اگر آپ کے اچھی طرح پانی بہہ گیا، آپ کو یقین ہے، تو بس آپ کا غسل جنابت اتر جائے گا۔ بلکہ فقہ حنفی کے روشنی میں وضو یا غسل کے لیے نیت بھی شرط نہیں ہوتی، کیونکہ پانی فی نفسی پاک کرنے والا ہے، آپ نیت کرے نہ کرے پانی پاک کرے گا۔ تو اگر کوئی فرض کر لیں حالت جنابت میں تھا اور وہ دریا میں کود گیا، ناک میں پانی چڑھ گیا، منہ میں بھی چلا گیا، اور نہا کے باہر نکلا، اس کی جنابت اتر چکی ہوگی، غسل مکمل ہو گیا، اگرچہ اس نے نیت نہیں کی تھی۔ بس فرق اتنا ہوگا کہ اگر وضو یا غسل نیت کے ساتھ کریں گے تو ثواب بھی ملے گا اور غسل وضو بھی ہو جائے گا، اور اگر آپ نے بغیر نیت کے وضو یا غسل کر لیا تو وضو غسل ہو جائے گا، نجاست حکمیہ دور ہو جائے گی، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ ایک یہ پچھلے کچھ کویسچنز تھے کہ امام صاحب رکوع میں تھے، ایک شخص آیا، وہ فوراً رکوع میں گیا تو امام صاحب نے سر اٹھا لیا، اس کو یہ رکعت ملی یا نہیں ملی؟ دیکھیں، اگر آپ کھڑے ہوں سیدھے، پھر تھوڑا جھکتے جائیں، اپنے ہاتھ کو گھٹنوں کے پاس لاتے جائیں حتیٰ کہ گھٹنوں پر آ جائیں، آپ دیکھیں گے کمر آپ کی تھوڑی سی ٹیڑھی ہوگی، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہوتا ہے۔ پھر آپ پوری کمر کو جھکائیں، یہ اعلیٰ درجہ ہوتا ہے رکوع کا، کہ کمر بالکل سیدھ میں ہو جائے۔ اگر آپ نیچے گئے اور امام صاحب اٹھ رہے تھے اور حالت رکوع میں یہ ادنا جو حصہ تھا اور اعلیٰ، اس کے بیچ میں اگر آپ امام صاحب کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ایک بار بھی سبحان اللہ کی مقدار، تو آپ کو یہ رکعت مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ کھڑے تھے، امام صاحب نے پہلے سر اٹھا لیا، تو پھر یہ نہیں ملے گی، یہ آپ کو بعد میں علیحدہ پڑھنی ہوگی۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہماری والدہ کا کچھ گولڈ تھا، 6 بہنیں 3 بھائی تھے، وہ بھائیوں نے گولڈ لے لیا ہے، تو اب ہم والدہ کہتی ہیں کہ پراپرٹی میں سے بیٹوں کا کوئی حق نہیں ہوگا، کیا حکم شرع ہے بتاتے ہیں؟ لیکن ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ نا میں 10 سال کی چھوٹی تھی، تو نا مسجد کا وقت جیسے ہوا نہیں تھا، وہ ٹائم تھا مسجد میں، تو میں نے کولنے کری اور پانی حلق میں ڈال دیا، میری اتنی عقل نہیں تھی، تو مجھے پیاس لگی تو میں نے پانی پی لیا۔ روزے میں؟ جی روزے میں۔ اس وقت آپ بالغ ہو چکی تھیں؟ نہیں بالغ نہیں تھی، بہت چھوٹی تھی، 10 سال سے چھوٹی تھی۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نا ہم غلط دعا ہیں تو ہمیں دعات پڑھنا ہے یا دعات پڑھنا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ نا ہم دانت نکلواتے ہیں تو اس کا خون تو بہت دیر تک آتا ہے، تو ہم اور نماز کا ٹائم جا رہے ہیں، تو ہم اس کا نماز کا انتظار کریں یا خون بند ہونے کا انتظار کریں؟ جی میں بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میں یو کے سے بات کر رہی ہوں، میرے 5 سوال ہیں۔ جی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ میں کرپٹو کرنسی کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں کہ میں نے آپ کے پروگرام میں بہت دفعہ سنا ہے کہ یہ ناجائز اور حرام ہے، اس کے یہ شیئرز جو ہوتے ہیں، تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بچوں کے جو ابو ہیں وہ کرپٹو کرنسی کے شیئرز ہیں وہ خریدتے بھی ہیں، اور ان کی نظر میں یہ حرام نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی حرام ہونے کی یا ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے… ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ اور کویشچن کر لیں۔ جی بہن۔ مفتی صاحب، دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے مرحومین کی چھوڑی ہوئی نمازوں اور روزوں کی قضاء عمری ادا کر سکتے ہیں؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ نفل عبادات، مثلا اگر قضاء نماز بھی فجر کے ادا کریں اور تحیۃ الوضو کے 2 نفل بھی ہوں تو نیت کے الفاظ کیا ہوں گے؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے جس کی عمر 16 سال ہے، تو میں نے بہت زیادہ کوشش کی ہے کہ مذہبی قرآن پاک کے ساتھ سارے بھی اس کو حفظ کرائے ہیں اور نمازیں وغیرہ بھی اس کو میں نے سب کچھ بتایا ہے، لیکن اب وہ اس کو نہ قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے
तो वो कहता है कि आपने ज़बरदस्ती मुझे करवाए हैं, तो अब मैं उसको रहने दूं या ज़बरदस्ती उससे सुनती रहूं? ठीक है, और मैं एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी मुफ्ती साहब, क्या हाल है सर? ठीक हो? अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का करम। सर मैं नमाज के बारे में पूछना चाहता था। ये आज पहले दफा तो हम लोगों को इस तरह पढ़ाया था कि सूरत फातिहा के बाद जो सा है सूरत पढ़ी जाती थी ना नमाज में, तो अभी जो सा है अभी कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ा जाएगा। अच्छा जी हाँ, वो दूसरे रकात में जब मिसाल उठ जाए तो। जी मैं समझ गया, मैं जवाब देता हूँ आपको इंशाअल्लाह। तो ये इन्होंने कहा कि वालदा का गोल्ड था, भाइयों ने कब्ज़ा में कर लिया और बहनों को कुछ नहीं दिया। अब कुछ वालदा की प्रॉपर्टी है, वो कहती हैं कि जब मैं मर जाऊं तो बेटों को इसमें कुछ हिस्सा नहीं देना, सब बेटियों को देना, क्या हुक्म शरा होगा? देखिए हमने बारहा आपको इस बात का जवाब दिया कि अगर मूरिस यानी फौत होने वाला जिसका तरका तकसीम होगा उसको मूरिस कहा जाता है, वो अगर माल को अपनी मिल्कियत में छोड़कर मर गया और फिर ये कहता है कि वारिसों में से फ़लाँ को दे देना, फ़लाँ को नहीं देना, इसकी वसीयत का कोई एतबार नहीं होगा, क्योंकि वरसा के लिए अल्लाह तबारक व ताला उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्से खुद बयान फरमा दिए हैं और उस तक़सीम को कोई भी शख्स बातिल नहीं कर सकता। ये बज़ाहिर माल आपका मेरा है, लेकिन हकीकतन ये अल्लाह का माल है जो उसने हमें अता फरमाया था और उसने हुक्म फरमाया कि मैंने जो तुम्हें माल दिया ये मेरा माल फ़लाँ फ़लाँ को देना है। अब आप कहें कि नहीं हम फ़लाँ को नहीं देंगे क्योंकि अल्लाह तबारक, क्योंकि हम उससे राज़ी नहीं हैं, चाहे अल्लाह ने हुक्म फरमाया हो, ये गलत होगा। अगर वालदा ये समझती हैं कि भाइयों ने नाइंसाफ़ी की है और बहनों के गोल्ड ले गए हैं और उनमें से भी बहनों को हिस्सा मिलना चाहिए था, ये खौफ है, यानी ये मतलब वो नाराज़ हैं इस पर, तो उनको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर्टी बेटियों के नाम कर दें ताकि इंसाफ भी हो जाएगा। जब वो बेटियों के नाम करने का मतलब क्या है, उनको मालिक बना दें, मुकम्मल तसर्रुफ़ का इख्तियार दे दें। वो चाहे बेचें, चाहे तोहफे में दें किसी को, चाहे उसको किराए पे चढ़ाएं, वालदा नहीं रोक सकती। इस तरह की मिल्कियत दे दें तो वो वालदा की मिल्कियत से निकलकर बेटियों की मिल्कियत में दाखिल हो जाएगा और माले वरासत नहीं रहेगा। अब वालदा फौत होंगी तो भाई उसमें कोई हिस्सा नहीं ले सकते हैं, तो ये कि एक तरह से इंसाफ हो जाएगा। लेकिन अगर वालदा सिर्फ वसीयत करके फ़ौत हो गई तो फिर ज़रूर भाइयों को हिस्सा मिलेगा, आप बहनें उनको महरूम नहीं कर सकती हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी था कि ये कहती हैं कि बहन को कुछ गोल्ड दिया था कि लड़कियों को यानी सास थी, उन्होंने कहा कि लड़कियों को गोल्ड वगैरह दे दें और लड़कों को दूंगी गोल्ड, इस तरह यानी बहन को कुछ वो दे दिया फलां और ये। तो इसका भी जवाब इसी में शामिल है जो हमारी बहन सुन रही हों कि ज़िंदगी में ही दे दें तो ठीक है, अगर फौत हो गए तो वसीयत करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक मुख्तसर सा ब्रेक है, हमें यकीन है आप हमारे साथ ही रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहन ने क्वेश्चन किया था कि क्या अक़ीक़े में क़ुरबानी करना लाजिम है। शायद उनका क्वेश्चन ये है कि क्या हम बग़ैर कोई जानवर ज़िबह किए भी अक़ीक़ा कर सकते हैं कि नहीं। देखें, अक़ीक़े का यही तस्वुर है कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातिर कोई जानवर ज़बह करके उसका गोश्त तक़सीम करें या पका के लोगों को खिलाएँ, तब ये अक़ीक़ा होगा, तो इसलिए क़ुरबानी करनी होगी। ये कहती हैं एक लड़की थी, रूठ कर मेके चली गई, वहाँ उसकी बच्ची पैदा हुई, फिर शौहर ने उसको तलाक़ दे दी, तो उसकी इद्दत कितनी होगी। देखें, ये पूरी तफसील का कोई मसला नहीं है। इद्दत तो उसकी वही 3 हैज़ होगी, यानी जब तलाक़ के बाद उसके 3 पीरियड्स कंप्लीट होंगे तो वो इद्दत से फ़ारिग़ हो जाएगी। हाँ, अगर वो हामिला थी और फिर शौहर ने हमल में तलाक़ दी थी तो फिर जैसे ही हमल ख़त्म होगा यानी बच्चा पैदा होगा, इद्दत ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो एक दिन बाद ही क्यों ना हो। जैसे 9 माह की हामिला है, शौहर ने तलाक़ दे दी, अगले दिन बच्चा पैदा हुआ, इद्दत ख़त्म। और अगर पहले दिन ही जब हमल ठहरा है तलाक़ दे दी तो फिर ये जितने अरसे तक वो हामिला रहेगी इद्दत भी चलती रहेगी। 9 महीने है तो 9 महीने इद्दत चलेगी, फिर जब बच्चा पैदा होगा तो इद्दत ख़त्म होगी। इसीलिए तलाक़ देते हुए ज़रा इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एक नौजवान ने बच्चा है, उसने कहा कि कुफ्र के बारे में जानने के लिए क्या काफिरों की वेबसाइट का विज़िट कर सकते हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि आपको कुफ्र के बारे में जानने की ज़रूरत क्या है। पहले क्या आपने इस्लाम के बारे में जान लिया है। हम एक मुसलमान घराने में पैदा होते हैं तो पैदाइशी हम लोग इमाम आज़म अबू हनीफ़ा होते हैं, हमें ना अपने दीन का पता होता है, अक़ीदे की तारीफ़ पूछ ले मालूम नहीं, अल्लाह का इंट्रोडक्शन मालूम कर ले नपीतुल अल्फाज में कर नहीं सकते, इस्लाम के बारे में क्वेश्चन कर लिया जाए जवाब हमारे पास नहीं होता, कुरान की शरई तारीफ़ कोई हमसे पूछ ले हम कुरान की तारीफ़ नहीं कर सकते हैं, कुरान में अल्लाह का कलाम कितना है और गैर कलाम क्या है
اس کی صحیح شناخت ہمیں حاصل نہیں ہوتی کہ لفظ قرآن جب ہم بولتے ہیں تو کیا یہ کلام الہی پر بولا جاتا ہے یا کلام الہی کے علاوہ کچھ چیزیں بھی قرآن کے اندر شامل ہیں، یہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں جاننا چاہیے۔ تو اپنا مذہب اسلام سیکھنا ہو، اس کی بنیادی تعلیمات ذہن میں نہ ہوں، کفریہ بات کو سننے کے بعد اس کے رد کے دلائل ہمارے ذہن میں موجود نہ ہوں اور ہم کفر جاننے کی طرف آ جائیں تو پھر ایمان کا کیا حالت ہوگی یہ آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایمان کو اپنے ختم اور ضائع کرنے کی طرف ایک خطرناک قدم ہے، ایسا ہرگز نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ توریت پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا، تو اتنے جلال میں تشریف لائے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جیسے آپ کے گالوں پر انار کے دانوں کو نچوڑ دیا گیا ہو، اور سرکار نے شدید اظہار ناراضگی فرمایا اور حضرت عمر فاروق نے معذرت کی۔ تو اس لیے بالکل قطعی طور پر کفر کو سیکھنا یا یہ کوئی آپ پہ نہ فرض واجب ہے، نہ آپ کوئی مناظر ہیں کہ کفر کے بارے میں جان کر ان کا رد کرنے کے دلائل آپ جمع کریں یا ان کے ویک پوائنٹس آپ تلاش کریں۔ صرف اتنا ہوگا کہ آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا اور بروقت آپ کو کوئی اس وسوسے کو جو ان ویب سائٹ کی وزٹ سے حاصل ہوا، جو آپ کے ایمان کو ہرٹ کر رہا ہوگا، اس پہ اٹیک کر رہا ہوگا، کوئی اس کا جواب دینے والا آپ کو ملے گا نہیں بروقت، اور آپ کا ایمان گیا، آپ کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، آپ ہو سکتا ہے معاذ اللہ مرتد ہو جائیں۔ اس لیے میں تمام بہن بھائیوں سے کہتا ہوں کہ ایسا نہ کریں کہ ہم تو سن رہے ہیں، دیکھیں کون کیا کہتا ہے، سب کو سننا چاہیے۔ ارے بھائی سب کو سننا چاہیے، آپ خود سوچئے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی غلط بات ذہن کے اندر بیٹھ گئی اور آپ کے پاس اس کا جواب ہی نہ ہو تو آپ کو تو ایمانیات کا مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے ایسا ہرگز نہ کریں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ ہم بالوں کو جب رنگتے ہیں ہیئر ڈائی کے بعد پیشانی وغیرہ پہ بعض اوقات رنگ لگ جاتا ہے، تو کیا اس پر وضو یا غسل اس کے ذریعے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ تو جی بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی تہ نہیں بنتی ہے، ہلکا سا رنگ ہوتا ہے۔ جیسے اب ہم یہ مہندی لگاتے ہیں تو مہندی کا بھی ایک کلر آ جاتا ہے بعض اوقات کھال پر، پھر آہستہ آہستہ دھل جاتا ہے لیکن آتا ہے، تو وہ پوری تہ کوئی نہیں بنتی، صرف کلر ہوتا ہے۔ کلر ایک وصف ہے اور جس چیز کے اندر کلر ہے وہ جسم ہے۔ اگر جسم ہٹ گیا صرف کلر رہ گیا تو وصف کی وجہ سے پانی کے کھال تک پہنچنے کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، لہٰذا آپ کا وضو غسل صحیح ہوگا۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ ایک شخص حالت روزہ میں تھا، نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، وہ حتیٰ کہ موت کے قریب ہو گیا، جان کنی کا وقت آ گیا، کیا ہم اس کو پانی پلا دیں یا نہ پلائیں؟ دیکھیں بالکل اگر وہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اس کو پیاس لگ رہی ہے، وہ طلب کر رہا ہے تو روزہ توڑ دیں، تو نفلی روزہ ہے۔ فرض روزہ ہوتا تب بھی آپ اس کو پانی پلاتے کیونکہ آخری وقت آ گیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر آپ کا ذہن یہ ہو کہ وہ حالت روزہ میں ہی مرے تو یہ بہت اچھی بات ہے، تو ہاں اچھی ہے، لیکن بیچارہ جب پانی مانگ رہا ہے، پیاسا ہے، تو اس کو پانی پلا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جس حالت روزہ میں اگر وہ مرتا جو انعام اس کو مل رہے تھے، اس حالت میں اگر اس کو پانی پلا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی وہ انعام دینے پر قدرت رکھتا ہے، آپ بالکل اس کو پانی پلائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میری زوجہ جو ہیں یہ موبائل سے فجر کا وقت دیکھ کر جیسے اول وقت ہوتا ہے نماز ادا کر لیتی ہیں، پھر فجر کی اذانیں تو 20 منٹ بعد ہوتی ہیں، تو کیا ان کا اس طرح کرنا درست ہے؟ دیکھیں عورتوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ جب مردوں کی جماعت ختم ہو جائے اس کے بعد عورتیں نماز پڑھیں، یہ بیسٹ ہوتا ہے۔ لیکن فجر کے اندر یعنی عام نمازوں کا حکم یہ ہے، فجر کے اندر فقہا نے لکھا ہے کہ جتنا عورت اندھیرے کے اندر نماز پڑھے وہ بیسٹ ہے۔ تو بہتر تھا کہ 20 منٹ ویٹ کر لیتی، کم از کم مسجد کی اذان ہو جاتی، جماعت کا انتظار چاہے نہ کریں، پھر ہماری بہن نماز پڑھیں، یہ سب سے بیسٹ ہے۔ لیکن اگر ان کے ساتھ واقعی کوئی شرعی مجبوری ہے، جیسے بعض خواتین بہت تھک جاتی ہیں، پھر وہ فجر پڑھی اور پھر اول وقت میں سو گئیں کیونکہ ان کو بعد میں اٹھ کر ناشتہ بھی بنانا ہوتا ہے، دیگر چیزیں دیگر امور ہوتے ہیں، مردوں کو اتنا محسوس نہیں ہوتا، خواتین کے لیے بڑی پرابلمز ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں اگر وہ اول وقت میں فجر کا وقت شروع ہوا اور نماز پڑھ لیں، چاہے اذان نہ ہوئی ہو، ان کی نماز بالکل درست ہے۔ لیکن جس وہ موبائل پر یا جس ایپ پر وہ دیکھ رہی ہیں نماز کا وقت، وہ قابل اعتماد لوگوں کا ہونا چاہیے، تو پھر انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایک نوجوان کہتے ہیں میرے پاس 25,000 والا ایک بانڈ تھا، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہوئی، میں نے اپنے آفس میں ایک شخص کو وہ بیچ دیا، اس نے جا کر چیک کیا تو انعام نکلا ہوا تھا، میں نے چیک نہیں کیا تھا، وہ انعام اس نے لے لیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اب یہ بتائیے وہ انعام میرا ہوگا یا اس کا ہوگا؟ دیکھیں انعام تو اسی کا ہوگا، اگرچہ آپ کی ملکیت میں جب وہ تھا بانڈ تب وہ انعام نکلا تھا، لیکن انعام جو ہے یہ سمجھ لیں گورنمنٹ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے، ایک ہبہ ہے، اور ہبہ اسی وقت مکمل ہوتا ہے کہ جب جس کو آپ دے رہے ہیں وہ اس کو قبول بھی کر لے۔ آپ کو گورنمنٹ نے تحفہ دینا چاہا لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، چیک وغیرہ نہیں کیا، دوست نے چیک کر لیا، اس نے اس تحفے کو لے لیا کیونکہ اب اس کی ملکیت میں بانڈ تھا، تو بالکل یہ انہی کا ہوگا، اب آپ کا نہیں ہوگا۔ آپ بہرحال اس پہ کوئی افسوس کا کوئی زیادہ ٹینشن نہ لے، وہ انہی کی قسمت میں تھا،
آپ چاہے کتنا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتے، اگر یہ بانڈ آپ کے پاس ہوتا نا تب بھی آپ کو وہ انعام ملنا ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کی قسمت میں تھا۔ یہ ذہن میں رکھیں، جب اس طرح کوئی چیز چھن جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ مارز وجود میں آنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے۔ میں اس پروگرام کو کمپلیٹ کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، اللہ کا کیا ارادہ ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اگر میں یہ ختم کر لوں گا تو میں کہوں گا اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ میرا پروگرام ختم ہو۔ یعنی کام کے بعد ہمیں اللہ کے ارادے کا پتہ چل جاتا، اس سے پہلے وہ تو غیبی امور ہے، ہم نہیں بتا سکتے۔ آپ کو اگر یہ انعام ملنا ہوتا تو آپ کو ملتا، لیکن جب یہ دوست کو مل گیا تو اللہ کا ارادہ ظاہر ہوا کہ یہ انعام آپ کے لیے نہیں، اللہ کا ارادہ اسی تک پہنچانے کا تھا، لہذا کوئی افسوس نہ کریں، اللہ اس سے بہتر دے دے گا انشاءاللہ۔ یہ بہن نے فرمایا کہ ایام 20 کے جو روزے ہوتے ہیں، ہر مہینے کے 13، 14، 15 کے روزے نبی کریم نے فضیلت بیان فرمائی، پورے ماہ کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اور شوال کے 6 روزے ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں، تو کیا دونوں کا ثواب ملے گا؟ تو بالکل ملے گا۔ آپ 13، 14، 15 کا جیسے روزہ رکھیں، اس میں ایام 20 کی نیت بھی کر لیں، شوال کی بھی کر لیں، کیونکہ شوال کی بھی یہی فضیلت ہے، ایام 20 کی بھی یہ ہے۔ شوال کی فضیلت سرکار نے کیا بیان فرمائی؟ جس نے رمضان کے روزہ رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے، پورے سال کے روزوں کا ثواب۔ ایام 20 کے لیے بھی یہ فرمایا کہ پورے ماہ کے روزوں کا ثواب، تو اس کا مطلب ہے دونوں کو ملا لیں تو وہ فضیلتیں دونوں ہی حاصل ہو رہی ہیں، تو انشاءاللہ انہیں ثواب بالکل مل جائے گا۔ یہ کہتے ہیں ہم لندن میں رہتے ہیں، UK کے اندر بعض اوقات وزٹ کے لیے دوسرے سٹیز میں جاتے ہیں تو ہمیں ہوٹل میں رہنا پڑ جاتا ہے۔ اب ان ہوٹل میں ریسٹورنٹ بھی ہوتے ہیں اندر اور بارز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، کیا ہماری وہاں رہائش رکھنا جائز ہے؟ دیکھیں اگر تو کوئی اور آپ کے پاس ذریعہ نہیں ہے، چاہے وہ تھوڑا چھوٹے جگہ کا ہو، بعض اوقات روم ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان میں ایسا نہیں ہوتا بارز ہوں یا اس میں ریسٹورنٹ وغیرہ ہوں، چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوتے ہیں، سروس اسٹیشنز کے پاس بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پر آپ لے لیں، زیادہ بیسٹ ہے۔ لیکن اگر آپ کی مجبوری ہے اور کہیں نہیں مل رہا تو آپ اس میں بہرحال کمرہ لے سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں بلا ضرورت بار میں تو بالکل نہ جائیں، وہاں فحاشی ریسٹورنٹ میں بھی اگر آپ کو بدنگاہی کا اندیشہ ہے تو آپ نگاہ بچا کر جائیں، چیز خریدیں اور اپنے کمرے میں لا کر یا روم سروس کے ذریعے منگا لیں۔ کوشش یہ کریں اگر اس کی سہولت ہے تو نیچے حد الامکان نہ جائیں تاکہ بدنگاہی وغیرہ نہ ہو، لیکن آپ کا رہائش رکھنا بہرحال بالکل جائز ہوگا، کیونکہ صرف رہائش رکھنے میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، چاہے اطراف میں کوئی زنا ہو رہا ہو آپ کو اس سے کہ آپ تو رہائش رکھے ہوئے، رہائش فی نفسی جائز، اس کا پیسہ دینا جائز، ہاں اس کے اندر جو خرابیاں ہیں اگر اس میں آپ انوالو ہوں گے تو پھر آپ کو یقیناً گناہ بھی ملے گا۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ یہ نان کسٹم پیڈ AC ہمیں کچھ مل رہے ہیں، لگتا ایسا ہے کہ یہ اسمگل شدہ ہیں، تو خریداری جائز ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں جب آپ کو یقین ہے کہ تھوڑا سا کم قیمت میں اچھے AC مل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چور راستے سے لے کر آئے ہیں اور گورنمنٹ کو اس کے ڈیوٹی وغیرہ نہیں دی گئی ہے، اور اس طریقے سے اگر اسمگلنگ کا مال ہم خریدتے رہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں تو یقینی سی بات ہے تھوڑا سا فائدہ تو آپ کو مجھے ذاتی ہو جائے گا، لیکن ان چھوٹے چھوٹے ذاتی فائدوں کو جمع کر لیں تو ملک کا ایک بڑا نقصان سامنے آتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ ایسی چیز نہ خریدیں، اگرچہ فی نفسی خریداری شرعاً جائز ہے، اس کو کوئی حرام نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ایک آپ کا غلط چیز ہے کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کر کے ان کی حوصلہ افزائی کریں، لہٰذا دوسرے مان رہے ہو نہ مان رہے ہوں، بعض اوقات یہ بھی ایک شیطان وسوسہ ڈالتے ہیں اور سبھی کر رہے ہیں، میرے چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ آپ کے چھوڑنے سے کم از کم یہ ہوگا کہ میدان محشر میں جب سوال کیا جائے گا آپ بچ جائیں گے، بھی کم انعام ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ جب سب پھنسے تو میں بھی پھنس جاؤں؟ اس لیے ان وسوسوں کو دور کریں، تھوڑا سا پیسہ زیادہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس قسم کے AC وغیرہ نہ لیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے گھر کے چھوٹے بچے جو ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں، ہم ان کو مارتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں، خوف یہ ہوتا ہے بعض اوقات ہم زیادہ مار دیتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے بچے کی غلطی کا تعین کرنا بہت ضروری ہے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ ماں باپ کو سب سے پہلے اپنی تربیت کو کامل کرنا چاہیے، اس نے نافرمانی کس درجے میں کی ہے، حرام کے درجے میں ہے، مکروہ تحریمی ہے، سنت موقدہ کا ترک ہے، سنت غیر موقدہ کا ترک ہے، یا مستحب چھوڑا ہے، پہلے آپ کو ان سب کی تعریف پتہ ہونی چاہیے، پھر آپ دیکھیں کہ بچے نے کس چیز کا ارتکاب کیا، حرام پر سختی کرنے کا حکم ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ، یہ چونکہ فرض ہے اس کا ترک حرام ہے، اگرچہ ابھی بچہ مکلف نہیں ہوا لیکن عنقریب ہونے والا ہے، اس لیے پہلے سے اس کی تیاری کا سرکار نے حکم دیا۔ تو اس طرح اب ایک مثلا کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کی سنتیں آداب ہوتی ہیں، بچہ اس کو پورا نہیں کر رہا، اس میں بالکل سختی جائز نہیں ہے، پیار سے سمجھائیں گے، ہمیشہ 50 دفعہ بچہ غلطی کرے اس میں آپ مار ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ اس میں شریعت نے سختی نہیں کی ہے، اس میں آپ ہمیشہ پیار سے سمجھائیں گے، کوئی انعام کا لالچ، کوئی پیار سے شفقت سے آپ سمجھائیں۔ اگر آپ اس پہ مارنا شروع کر دیں، کھڑے ہو کر پانی کیوں پیا، جوتی لے کر دھنا دھن آپ نے لگا دی،
بھئی کھڑے ہو کر پانی پینا بعض اوقات صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بھی ثابت ہے، جو دوران سفر وہ کہتے ہیں کہ نحنو نشرب و نمشی، ہم پی رہے ہوتے تھے اس حال میں کہ ہم چل رہے ہوتے تھے، نحنو ناکل و نمشی، ہم کھا رہے ہوتے تھے اس حال میں کہ ہم چل رہے ہوتے تھے، یعنی وہ کھجور وغیرہ کھا رہے ہوتے تھے، قافلہ جا رہا رکتے نہیں تھے، چلتے چلتے کھا لیتے تھے، لیکن یہ کبھی کبھار ہوتا تھا۔ تو یہ مطلب یہ چیزیں مستحبات میں ہوتی ہیں، سنن میں ہوتی ہیں، ان میں اس طرح کی سختی کہ بچوں کو بہت زیادہ مارنا پیٹنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اب ان ماں باپ کو کیا کہا جائے کہ جن بیچاروں نے خود نہیں سیکھا، جیسے ابھی ایک بہن نے کویسچن کیا، میں اس پر بھی انشاءاللہ کلام کروں گا۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے کویسچن لیتے ہیں۔ بچی نے کہا کہ یہ 10 سال کی عمر میں تھیں، کہتی ہیں میں بہت چھوٹی تھی اور مغرب کا وقت ابھی نہیں ہوا تھا، میں نے پانی پی کے روزہ توڑ دیا تھا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر آپ بالغ نہیں تھیں تو پھر آپ کو صرف ایک روزہ آپ قضا کر لیں، اس پہ کوئی کفارہ وغیرہ نہیں تھا کیونکہ روزہ آپ پر فرض ہی نہیں تھا اس وقت۔ یہ ایک نفلی روزہ بچوں کے حق میں ہوتا ہے اور نفل روزہ توڑ دیں تو قضا کر لیں، باقی اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ جب میں نے پوچھا کہ کیا آپ بالغہ ہو گئی تھی تو کہا نہیں میں بہت چھوٹی عمر کی تھی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو بھی یہ نہیں پتہ کہ شرعی لحاظ سے بلوغت کی عمر کیا ہے۔ اس لیے میں ایک دفعہ عرض کر دیتا ہوں، لڑکے میں شرعی لحاظ سے بلوغت کی عمر 12 سے 15 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ اس مدت میں جب کبھی اس کو احتلام ہو جائے تو وہ بالغ ہو جائے گا۔ ہاں اگر 15 سال کے درمیان نہیں ہوا یا ہوا لیکن یاد ہی نہیں ہے تو 15 سال کے بعد بلوغت کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ اور لڑکی میں یہ عمر ہوتی ہے 9 سے 15 سال کے درمیان۔ اگر اس کو احتلام ہو جائے یا پھر بچی کو حیض آ جائے تو وہ بالغہ کہلائے گی، لیکن اگر 9 سے 15 سال کے درمیان اس کا پتہ نہ چلے یا یاد ہی نہ رہے تو پھر 15 سال کے بعد یقیناً وہ بالغہ ہو جائے گی۔ جو ورلڈ وائڈ قانون ہے اس کے اعتبار سے 18 سال کا لڑکا یا لڑکی بالغ کہلاتے ہیں، لیکن ہمارے مذہب کے اعتبار سے 15 سال۔ اس کا مطلب ہے آپ کے کہنا میں تو بہت چھوٹی تھی، آپ کو یہ نہیں پتہ، ہو سکتا ہے کہ 9 سال میں، بعض بچیوں کو 9 سال میں حیض آ جاتا ہے، وہ بالغہ ہو جاتی ہیں، تو چھوٹی عمر کہاں رہی؟ تو اس وجہ سے یہ میں نے آپ کو وضاحت کر دی۔ یہ بعض مائیں جو ہوتی ہیں انہیں نہیں پتہ ہوتا مسائل، بچیاں چھوٹی ہیں کہتی رہتی ہیں، بسا اوقات بچوں پر چیزیں فرض ہو چکی ہوتی ہیں، تو اس لیے اچھی طریقے سے ان باتوں کو بھی بیٹا ذہن میں رکھیں۔ تو بہرحال آپ اگر کہتی ہیں کہ آپ بالغہ نہیں ہوئی تھیں تو پھر آپ صرف ایک روزے کی قضا کر لیں، نفل روزے کی، آپ گناہ گار وغیرہ بھی نہیں ہیں کیونکہ آپ پہ روزے فرض نہیں تھے۔ یہ کہتی ہیں کہ ہم یہ جو اردو میں ہم زوات کہتے ہیں، عربک میں اس کو کیسے پڑھیں، موت پڑھیں یا زوات پڑھیں، کیسے پڑھیں؟ دیکھیں عربک میں زواد کوئی ہے ہی نہیں، مود ہوتا ہے، یعنی وہی جیسے ہماری ایک بہن نے کہا کہ دال کو تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھ لیں، مود اس طریقے سے پڑھیں گے، ولا ضالین، ولا ضالین جو ہے یہ غلط تلفظ ہے، یہ ہے ہی نہیں، مطلب یہ کہ فقہاء نے واضح طور پہ لکھا، قرآن نے واضح طور پہ لکھا کہ یہ عربوں کا تلفظ ہی نہیں ہے، تو اس لیے مود پڑھیں، زود کر کے نہ پڑھیں۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات جب ہم داڑھ نکلواتے ہیں تو کافی دیر تک بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، اس دوران اگر نماز کا وقت آ جائے تو کیا کریں، کیسے پڑھیں پھر نماز؟ دیکھیں ایسا شخص شرعی معذور کے حکم میں ہوتا ہے کہ جب آپ کو یقین ہے کہ آپ کا خون رک ہی نہیں رہا اور نماز کا وقت نکل رہا ہے تو آپ تازہ وضو کریں اور نماز شروع کریں۔ اس دوران جتنی بھی بلیڈنگ ہوتی رہے آپ کی نماز صحیح رہے گی۔ اس کے لیے بہتر یہ کہ ایک آپ رومال ہاتھ میں رکھ لیں، نماز پڑھتے پڑھتے اگر زیادہ بلیڈنگ ہو تو اس رومال سے اس کو بلیڈنگ کو آپ روکیں گرنے سے، کپڑوں وغیرہ پہ دیگر، لیکن آپ نماز جاری رکھیں۔ یہ بھی آپ کر سکتی ہیں کہ کوئی چیز لے کر یعنی ٹھنڈی پہلے چیز لے لیں، اس کو رکھ لیں تاکہ بلڈ تھوڑی دیر رک جائے، جیسے برف وغیرہ رکھ لیا، اس کے بعد اس میں نکال کے کپڑا رکھ کر نماز شروع کر لیں، اور اس میں جس طرح اچھے انداز سے آپ قرات کر سکتی ہوں قرات کریں، نہ ہو قرات دل میں پڑھ لیں، آپ کے لیے شرعی عذر بنے گا، اور اس طرح آپ نماز کو کمپلیٹ کریں، لیکن نماز چھوڑ نہیں سکتے ہیں چاہے کتنی بلیڈنگ ہو رہی ہو۔ پھر جب اگلی نماز کا وقت آئے پھر تازہ وضو کر کے آپ نماز پڑھیں، اس بلڈ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ کرنسی کا، یہ کرپٹو کرنسی کا کام کرتے ہیں اور اس کے شیئرز وغیرہ خریدے ہوئے ہیں، اور پھر دلائل دیتے ہیں کہ جی یوں بھی ہوتا ہے یوں ہوتا ہے۔ میں نے اسی لیے آپ کو روک دیا کہ بہرحال دیکھیں آپ کے شوہر جو ہیں نہ وہ عالم ہوں گے نہ مفتی ہوں گے، اپنے عقلی دلائل دے کر شرعی دلیلوں کو نظر انداز کرنا، یہ میں نے بہت سے باہر والوں کا خاص طور پہ یہ معاملہ دیکھا ہے۔ ہر ایک ایسا نہیں ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت متقی پرہیزگار فیملیز ہیں، لیکن باہر کے رہنے کا ایک میں نے ایک رزلٹ بھی دیکھا ہے کہ بعض لوگ بہت متکبر قسم کے ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا یو کے کا ویزا لے لینا یہ ہماری زبردست قسم کی سمجھداری اور عقل مندی کی دلیل ہے۔
اب اگر کوئی عالم دین بھی دین بیان کرے گا تو وہ اس کو بہت چھوٹا حقیر سا سمجھیں گے، وہ اپنے دلائل کی روشنی میں، کیونکہ میں امریکہ میں رہتا ہوں، میں یو کے میں رہتا ہوں، میرے پاس جرمنی یا کینیڈا کا ویزا ہے، تو میری رائے ہے، سامنے والا دینی رائے بھی پیش کرے تو رد کرنے کا مجھے حق حاصل ہے۔ یعنی وہ قرآن و حدیث کو اپنے عقلی دلائل سے رد کرنے کو اپنے لیے جائز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ایمان کی تباہی ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا بس اگر آپ کی وہاں کی گورنمنٹ نے اس کو کرنسی کی اجازت دی ہے، اس کاروبار کو لیگل کر دیا ہے، تو کوئی حرج نہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے پاکستان میں ہو جائے ہم بھی اس کی اجازت دے دیں گے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اپنے خواہ کے دلائل سے کسی چیز کو اپنے لیے جائز کرنے کی کوشش کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس سے اللیگل کام کبھی نہیں کر سکتے ہیں، جو قانون کے خلاف ہو اس سے بچنا لازم ہوتا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ کیا ہمارے جو مرحومین ہیں ان کے نماز اور روزے کو ہم خود ادا کر سکتے ہیں؟ تو بہن نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں عبادات تین طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک بدنی عبادت ہوتی ہے جس میں مال کے خرچ کا کوئی دخل نہیں ہے، جیسے نماز روزہ۔ ایک مالی عبادت ہوتی ہے جس میں جسمانی مشقت کا کوئی دخل نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ اور فطرہ وغیرہ۔ ایک ان دونوں کا مجموعہ ہوتی ہے کہ مال بھی خرچ ہوتا ہے، جسمانی مشقت بھی ہے، جیسے حج۔ جو بدنی عبادات ہیں اس میں کوئی ایک دوسرے کی طرف سے اس کو ادا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے مرحوم نہیں کر سکے تو ان کے نماز اور روزوں کا آپ کو فدیہ دینا ہوگا، اور فدیہ ہوتا ہے ایک صدقہ فطر کی مقدار، ہر روزے کے بدلے میں، ہر نماز کے بدلے میں۔ اور ایک دن میں 6 نمازیں ہوتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور وتر کو بھی مستقل نماز مانا ہے فدیے کے حکم میں، تو 6 فدیے ایک دن کے ہوں گے۔ ایسے ادا کریں، اس طرح مرحومین کی نمازیں پوری ہوں گی۔ ہاں جو مالی عبادات ہوتی ہیں اس میں ایک شخص دوسرے کا نائب بن سکتا ہے، چاہے عذر تھا اس کے لیے یا نہیں تھا، وہ کہے یار میری طرف سے ادا کر دینا اور پیسے دے دے، وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور جو تیسری قسم کی ہوتی ہے جس کا حج کی میں نے ایک مثال دی ہے، اس میں صحیح شرعی عذر ہو تو آپ کسی اور کو اپنا قائم مقام بنا سکتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی عذر نہیں ہے تو پھر یہ عبادت بھی خود ہی ادا کرنی ہوتی ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر ہم قضا نماز ادا کرنے لگیں اور ابھی تازہ وضو کیا تھا اور ہم چاہتے ہیں کہ تحیۃ الوضو کی نیت بھی کر لیں تو کیسے نیت کی جائے گی؟ دیکھیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، آپ دل میں ارادہ کریں کہ میں اس نماز سے قضا بھی پڑھ رہی ہوں اور تحیۃ الوضو کا بھی ارادہ کر لیں، آپ کے دونوں چیزیں ادا ہو جائیں گی۔ یہ بہن نے فرمایا کہ میں یہ چاہتی تھی کہ میرا بچہ جو ہے یہ باہر کے ملک میں رہتی ہیں، میرا بچہ دین کی طرف مائل رہے، تو میں نے اس کو قرآن حفظ کروا دیا اور نماز کی تلقین بھی کرتی رہی ہوں۔ اب میرا بچہ وہ 16 سال کا ہوا ہے تو میرا کہنا نہیں مانتا ہے، وہ کہتا ہے آپ نے زبردستی میرے ساتھ کی تھی، کیا حکم شرع ہوگا؟ اسی کے لیے میں نے کہا تھا میں تھوڑی سی چند کلمات اور کہوں گا۔ میں اپنے بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را جو ابھی غیر شادی شدہ ہیں وہ خاص طور پر سیکھیں کہ ماں باپ کامل کیسے ہوتے ہیں، ان کو کیسے اپنے اولاد کی تربیت کرنی ہوگی، کتنا علم ان کو سیکھنا ہوگا، اولاد کو کتنا علم دینا ہے، 1 سال سے 3 سال تک کون سی چیزیں سکھانی ہیں، 3 سے 7 سال تک بچے کی کیا تربیت کرنی ہے، 7 سے 10 سال تک کیا کرنی ہے، اور 10 سے لے کر بلوغت تک پھر کون سی چیز سکھانی ہے۔ اس میں آپ کو عقیدہ بھی سکھانا ہوتا ہے، احکام شرعیہ عملیہ بھی سکھانے ہوتے ہیں، گناہوں کی معرفت بھی دینی ہوتی ہے، خود بھی کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے، رول ماڈل بننا ہوتا ہے۔ ہمارے بچوں کے ماں باپ کو اکثر یہ تربیتی سیشن انہوں نے اٹینڈ نہیں کیے ہوتے، ان کی خود تربیت کامل نہیں ہوتی۔ اب جیسے بہن نے سوچا حفظ قرآن کرا دوں، شاید میں دین کی بہت بڑی خدمت کر رہی ہوں اور بچہ دین بہت زیادہ سیکھ جائے گا۔ حفظ سے کیا سیکھے گا بچہ؟ قرآن حفظ کر لینے سے، عربک اس کو یاد کر لینے سے اسے تو پتہ ہی نہیں میں پڑھ کے آ رہا ہوں، پڑھے گا نہیں تو سمجھے گا کیسے، سمجھے گا نہیں تو اثر انداز کیسے ہوگا، کیسے وہ قرآن کے حرام اور حلال کو جانے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حفظ کی فضیلت بیان نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا جس نے قرآن کو یاد کیا پھر اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، وہ بروز قیامت اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ وہ ایسا نہیں کہ حافظ صاحب نے حفظ کر لیا اب داڑھی صاف ہے، لڑکیوں کے چکر میں گھومتے رہتے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، سارے نمازیں قضا کر رہے ہیں حافظ صاحب، نام کے ساتھ حافظ لکھا ہوا ہے، تو کیا یہ حفظ ان کو نفع دے گا آخرت کے اندر؟ جب تک عمل نہیں کریں گے، بے عمل حافظ کے لیے وہ انعام نہیں ہے۔ اب آپ نے یہ تو کر دیا، باقی خالی نماز کا کہہ دیا، باقی عقیدہ کون سکھائے گا، احکام شرعیہ عملیہ، پھر گناہوں کی معرفت آپ نے نہیں دی تو بچے کے لیے یہ کہ اس کا بالکل وہ تو سمجھے گا مسلط کر دیا ہے مجھ پر، یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا آپ اپنا دین خود بھی سیکھیں، تربیت حاصل کریں، اگرچہ آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں کوئی بات نہیں، پھر بھی آپ تربیت حاصل کریں تاکہ آپ کو اپنے نقائص کا پتہ چلے کہ کہاں تربیت میں کمی رہ گئی تھی۔ میں اکثر یہ جملہ عرض کرتا ہوں کہ جب تک بچے ہمارے اگینسٹ نہیں آتے نا، وہ چاہے کیسے بھی ہوں، ہم کہتے ہیں ہمارے بچے بہت اچھے ہیں، لیکن جب ہمارے مفادات پہ ضرب لگتی ہے،
جب بچے ہمارے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، جب ہمارا کہنا نہیں مانتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ جی صاحب دیکھیے گا بچہ ہمارا کہنا کیوں نہیں مان رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل دین ہم سکھانا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں بچے ہمارے ساتھ بس صحیح رہیں، ایک لمیٹڈ دین سکھائیں، اس کے بعد بس۔ اور بعض اوقات تو دین بھی نہیں سکھاتے، اگر بچہ فرما برداری کر رہا ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ بہت نیک ہے۔ تشویش اس وقت شروع ہوتی ہے جب بچہ ہمارے خلاف آتا ہے، جب بیٹے کی شادی کی جاتی ہے اور وہ بیوی کا زیادہ کہنا ماننے لگے تو ماں کو زیادہ فکر ہو جاتی ہے، اس سے پہلے دین کا خیال ہی نہیں آتا۔ جب وراثت تقسیم کی باری آتی ہے تو پھر مفتیان کرام یاد آتے ہیں کہ ہمارا کتنا حصہ بنتا ہے اور کیا حق ہے، اس سے پہلے ان مفتی صاحب کو کبھی کال کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی ہوتی۔ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ بہن کے اوپر کوئی مطلب اٹیک نہیں ہے، یہ آپ کی ہمدردی میں، آپ لوگوں کے پیار اور محبت میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، خدا را علم سیکھیے۔ اگر آپ کو کوئی اسٹیج نہیں ملتا ہے، آپ میرا نمبر یہاں سے لے لیجئے، آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک انہوں نے کہا کہ فاتحہ کے بعد، خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے نہیں سنا تھا کہ فاتحہ کے بعد جب سورت پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے، اب ہمیں ایک نئی بات پتہ چلی ہے کہ بسم اللہ بھی پڑھنی ہوگی۔ تو دیکھیں یہ آپ کی کوتاہی ہے خان صاحب کہ آپ نے اس کو پہلے نہیں سنا تھا۔ یہ تو سنت ہے کہ الحمد سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے، اور مستحب ہے کہ سورت سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھی جائے۔ سنت کا مطلب جو نبی کریم سے ثابت چیز ہوتی ہے، اور مستحب کا مطلب اچھا عمل ہے، پسندیدہ ہے۔ اگر نہیں بھی کرے تو خیر نماز آپ کی ہو جائے گی، لیکن پسندیدہ ہے کہ آپ سورت سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ تو اب آپ اس کو سیکھ لیں۔ ایک آخری کویسچن لے لیتے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا کہ ہم نے کئی لوگوں کو، ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم ان کو مسلمان بناتے ہیں، کلمہ پڑھاتے ہیں، ان کو مسلمان کر دیتے ہیں، کیا ہمارا یہ طرز عمل بالکل اچھا ہے، درست ہے کہ نہیں؟ وہ حوصلہ افزائی چاہ رہے ہوں گے تو بالکل آپ اگر کوئی شخص زبردستی نہ کریں، جبر کسی کے ساتھ نہ کریں، اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے آپ اس کو کلمہ پڑھائیں، لیکن میری یہ گزارش ہے کہ اس کلمہ پڑھانے کو اپنا بہت بڑا کمال تصور نہ کریں۔ کلمہ پڑھانا تو بالکل آسان ہے، سامنے والا تیار شدہ ہے، وہ آپ کے پاس آ کر کہتا ہے مجھے مسلمان ہونا ہے، آپ نے کلمہ پڑھا دیا، اس میں آپ کا کون سا کمال ہے؟ کمال اصل یہ ہے کہ اس کو کامل مومن بنائیں، کمال یہ ہے کہ اس کو مکمل مسلمان بنائیں۔ اب جیسے بعض لوگ قوال وغیرہ ہوتے ہیں، گئے کہیں قوالی پڑھی، کہتے ہیں جی ہم مسلمان، ہم باہر ہم نے پروگرام کیا، 10 لوگ سن کر مسلمان ہو گئے، بہت اچھی بات ہے مسلمان ہو گئے، لیکن کیا اس کے بعد ان کا کیا حشر ہوا وہ آپ نے دیکھا؟ صرف کلمہ پڑھ دینے سے، وقتی طور پہ کسی چیز کا اثر قبول کرنے سے اگر وہ اسلام میں داخل ہو گیا تو کب وہ اسلام سے باہر نکل جائے، یہ کون اس کی حفاظت کرے گا؟ اس لیے سمجھانے مقصد ہے کہ جب وہ مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنے عقائد سکھائیں، اور جن عقائد کا وہ حامل تھا ان کو بدلائل سمجھائیں کہ ان میں یہ کمی کوتاہی تھی جس سے اللہ نے آپ کو بچایا اور کامل مذہب کی طرف مائل کیا۔ اگر آپ نہیں سکھائیں گے، میرا مشاہدہ ہے ہمارے پاس اتنے کویسچنز آئے ہیں، مسلمان ہو گئے، کچھ عرصے بعد سابقہ مذہب کی طرف واپس چلے گئے، وہی چیزیں اچھی لگنے لگی، کیوں؟ برین واشنگ نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح احکام نہیں سکھاتے ہم، تو مکمل مسلمان بنائیں تب آپ کا کمال ہوگا، ورنہ اس کو اپنا کمال کوئی تصور نہ کیا جائے، یہی بیسٹ ہے۔ اب اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں باعمل مسلمان بنائے، ایسا مسلمان کہ جو ہمیں دیکھے اس کو خدا یاد آ جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔